السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 51۔ سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مشکات شریف صفحہ 179 پر یہ روایت موجود ہے، اور میری کتاب منتخب 26 صورتیں جو ہے صفحہ 183 پر موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے، یہ 3 صورتیں ذہن میں رکھ لینا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے، وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ فضائل قرآن میں یہ روایت موجود ہے۔ اب روایت کو جو درجے ہیں وہ محدثین جانے، خلاصہ اور اس کی تحقیق انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن یہ پڑھ لو، پڑھنے کا تو فائدہ ہے ہی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فتح کی فضائل میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ ہے سورہ فتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، منتخب 26 صورتیں، صفحہ نمبر 152 پر یہ روایت موجود ہے۔ اوپر کی کتابوں میں تفسیر مظہری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 2، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 166 پر، یہ 162 پر یہ روایت موجود ہے۔ کنز العمال کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مجھے یہ صورت دنیا اور اس میں تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اس لیے سلف صالحین اسے بہت اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پورا قرآن شریف پڑھ لو تو اس میں ساری صورتیں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ اسے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے۔ اس کو اس میں اعظم بھی کیا کہا جاتا ہے، اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ اس کی ساری فضیلتیں میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھ دی ہے، سارے حوالوں کے ساتھ، اور 26 صورتیں جو نئی آئی ہے اس میں بھی میں نے لکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 52۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، نو انٹری، نو انٹری۔ پاؤں کہتے ہیں نو انٹری۔ کیوں کہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ عذاب سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے، تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں، نو انٹری، نو انٹری۔ کیوں کہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے، تو سر کہتا ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں
یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. نو انٹری ہے، سب جگہ سے نو انٹری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے. تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے. جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. میں جب چھوٹا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مجھے سنائی تو اس وقت سے لے کر جب بھی سفروں میں جاؤں کہیں پر بھی جاؤں سورہ ملک نہیں چھوڑتا تھا کہ رات کو کسی وقت میں سورہ ملک پڑھ لوں. اسی لیے یہ جو میری منتخب 26 صورتیں آئی ہیں اس میں سورہ ملک بھی میں نے الگ سے داخل کر دیے، سورہ واقعہ بھی داخل کر دیے، سورہ رحمان بھی داخل کر دیے، سورہ دخان بھی داخل کر دیے. تو یہ ساری صورتیں میں نے الگ سے اس لیے داخل کر دی کہ پورے قرآن میں ڈھونڈنے کے لیے آدمی کو مشکل ہوتا ہے تو 26 صورتیں رکھ لیں اور اس کے اندر سے پڑھ لیں. اس لیے سورہ ملک بھی پڑھنے کا اہتمام کیجیے. یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے. اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وأعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک. اے میرے پیارے اللہ، جتنا خیر تیرے خزانے میں ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جتنا شر اور برائی تیرے خزانے میں ہے اس سے تو میری حفاظت فرما. یہ حدیث کی دعا ہے. اس کے حوالے میری کتاب مومن کا ہتھیار 26 صورتوں میں دیکھ لینا. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. سورہ ملک سے دوستی کر لو، روزانہ رات کو ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو. کیا فرق پڑتا ہے؟ مائیں بہنیں پڑھ لیں، ہاں ایام میں ہو معذور ہے تو نہ پڑھو، بعد میں پڑھنا شروع کر دو. قبر کے عذاب سے یہ صورت بچائے گی. باپ بچانے نہیں آئے گا، شوہر بچانے نہیں آئے گا، بیٹا بچانے نہیں آئے گا، پارٹنر بچانے نہیں آئے گا، امیر صاحب بچانے نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا. یہ صورت بچا لے گی آپ کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 53. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ شوق ہو کہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے. یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. کتابوں میں لکھا ہے سلف صالحین اپنے بیوی بچوں کو اہتمام کے ساتھ یہ صورتیں صرف سناتے نہیں تھے بلکہ اس کا ترجمہ سناتے تھے اور پھر اس کی تھوڑی سی تشریح سناتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتاتے تھے کہ میری دادی یعنی میرے والد صاحب کی والدہ یہ روزانہ ہم کو جو یہ صورتیں سناتی تھی اور ترجمے سناتی تھی کہ دیکھو بیٹا ایک دن آئے گا سورج بھی نور ہو جائے گا، ایک دن آئے گا پہاڑ بھی چل دیں گے، ایک دن آئے گا کبھی سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم اسے سنتے رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے. اور زلزلہ آئے گا ایک دن، زمین میں زلزلہ آتا ہے بیٹا، ایک دن آئے گا کہ آسمانوں میں زلزلہ آئے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا.
کہ پہاڑ بھی چل دیں گے. حالانکہ میں اتنا چھوٹا تھا. ابا فرماتے تھے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرمائے. کہتے تھے میں اتنا چھوٹا تھا کہ ماں کے پاس سوتا تھا, اور یہ ماں جو ہے مجھے یہ صورتیں پڑھاتی تھی, سناتی تھی کہ دیکھو یہ اس کا یہ ترجمہ ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے. اس لیے اپنی بیوی بچوں کو اہتمام کے ساتھ اس کا ترجمہ بتانا چاہیے تاکہ قیامت کا منظر ان کے سامنے رہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جو یہ دعا پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا دل کبھی بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے. پارٹ نمبر 54. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ آدھے قرآن کے برابر ہے, اور سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے, اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے. جس کے پاس قرآن ہو وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ مالداری ہوگا. قرآن والا کبھی غریب نہیں ہوتا. تھوڑی سی اس کی تشریح سن لیجئے. قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے, اور سورہ اذا زلزلت میں آخرت کی زندگی کا مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے یہ سورت آدھے قرآن کے برابر ہے. سورہ قل هو اللہ احد کو 1/3 قرآن کے برابر اس لیے فرمایا کہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون مذکور ہیں: واقعات, احکامات, توحید. سورہ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے پر کیا گیا ہے. سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید, نبوت, احکام, واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائے تو اس صورت میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے. بعض علماء کے نزدیک ان صورتوں کے آدھی تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت پر آدھے تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر اجر ملے گا. یہ حدیث جو میں نے بیان کی وہ ترمذی میں ہے, اور یہ تشریح بیان کی مظاہر حق میں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے سورہ قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو, 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا آپ کو. اور 10 مرتبہ پڑھو تو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھو تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. میں روزانہ میرے بیانوں کے اندر کہتا ہوں کہ سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 1 بنگلہ جنت میں تیار. 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار. 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. فوراً ریڈی, یہ نہیں کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے, پتہ نہیں پوزیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں بلڈر بھاگ جائے گا, کچھ نہیں. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا,
ایک بنگلہ جنت میں تیار، اور 100 مرتبہ پڑھ لیا تو 10 بنگلے تیار۔ میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتا تھا کہ ابا اپنے اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ روزانہ ابا 10 بنگلے تیار ہو رہے ہیں جنت کے اندر، ہم کیا کریں گے اتنے زیادہ بنگلے؟ ابا نے کہا بیٹا 10 بنگلے تیار کرتا رہے، اور کیا کریں گے یہ وہاں جا کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، جب جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کریں گے۔ اس لیے میرے بیان میں اس کی تشکیل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں روزانہ کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ اس کے بعد دعا جو مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور میں نے کئی مرتبہ بیانوں میں اس کے قصے بھی بیان کیے، اس لیے آج بھی میری تشکیل یہی ہے، روزانہ 100 مرتبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 55۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن شریف کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الحاقم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت چھوٹی صورت ہے، یہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کتنا انعام کر دیا کہ ایک مرتبہ سورہ الحاقم التکاثر پڑھ لیجئے، 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، نیکیاں آ جاتی ہیں، اور یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام آئے گی انشاءاللہ ہم کو۔ اس لیے یہ بھی عادت ڈالیے۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر لوں، یہ تو پڑھیے، یہ نہیں کہ اس کو پڑھ لیا پھر پورے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے۔ پورا قرآن شریف کا پڑھنا اس کی فضیلت کچھ الگ ہی ہے۔ اس لیے سورہ الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ فرمایا ہاں پڑھتا ہوں۔ کتنے پارے پڑھتے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ اچھا، اور؟ نہیں، سورہ یاسین پڑھتا ہوں روزانہ۔ میں نے کہا سورہ یاسین تو آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہو، دھندے میں برکت ہوئے، حفاظت ہوئے، اس لیے پڑھتے ہو۔ یہ سورہ یاسین پڑھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پورا پڑھے۔ پورے قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، پورے قرآن میں اللہ نے نور رکھا ہے، اس لیے اس کی نیتیں کیجئے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک وخاصتک۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں قرآن والا بنائیے، اس لیے کہ قرآن والے تیرے اہل ہیں۔ نماز کے بارے میں نہیں کہا نماز والے اللہ کے اہل ہیں، حج کے بارے میں نہیں کہا کہ حج والے اللہ کے اہل ہیں، روزے کے بارے میں نہیں کہا کہ روزے والے اللہ کے اہل ہیں، قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم اہلک وخاصتک۔ اس لیے اس قرآن کی بہت قدر کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے،
آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 56۔ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جایا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے برات ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لو، اس کی فضیلت میں نے بیان کر دی ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لو، اس کی فضیلت میں نے بیان کر دی ہے۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ، اس کی فضیلتیں بیان کر دی ہے۔ اور اخیر میں یہ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ لیا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جایا کرو، یعنی ادھر ادھر کی گپ شپ مت کرو۔ بیوی سے آدمی بات کرے گا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیوی کے ساتھ رہے گا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر کی باتیں میں لگنا، ادھر ادھر فون کرنا، یہ نہیں۔ اتنا جو سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، پھر سونے کی تیاری کر لو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں شرک سے براءت ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ ان چیزوں کا قرآن سے دوستی کیجئے اور ان آیتوں کا، ان صورتوں کا خوب خیال رکھیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش سے پڑھوایا گیا ہے۔ یہ قرآن میں کہا گیا کہ پیارے نبی جی یہ پڑھتے رہیے، میرا علم بڑھا دیجئے، میرا علم بڑھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب کرے گا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ رب زدنی علما، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے تاکہ بچے بھی یہ پڑھیں کہ رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 57۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی حضرت یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا کہ کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یہ یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ شادی کر لو، شادی کر لو۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو۔ تم غریب نہیں، قرآن والا کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ کیسے غریب ہوگا بھائی؟
اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے ہمارے پاس، اللہ کا پیغام ہے ہمارے پاس، وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہو سکتا، وہ غنی ہے۔ فرمایا جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہذا تمہیں شادی کرنی چاہیے۔ یہ بات اس لیے یاد رکھنا کہ آدمی مالدار ہے، قرآن والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جملہ بھی، یہ دعا بھی عرش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائی گئی ہے۔ اس میں معرفت کے بڑے بڑے سمندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوائے مطلب کوئی بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پڑھوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 58۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں، پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کہیں نہ چھوٹ جائے، ان کو ڈھونڈنے جاؤں گا تو حضور کے ساتھ کھانا نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی علامت ہے، سعادت کی بات ہے۔ پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم بھی سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے میں اپنے بیانوں میں سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید بہت کرتا ہوں۔ کوئی بھی مجھ سے وظیفہ پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے، اور روزانہ 100 مرتبہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ 10 محل تیار ہوں گے انشاءاللہ روزانہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنے سارے محل، اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں ٹینشن مت لو، جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، ابھی تو بناتے رہو۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی تسبیح ہے، یہ 3 in 1 ہے۔ اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ اس لیے پریشانی کے وقت میں مشائخ کا معمول رہا ہے اس کے پڑھنے کا، اٹھتے بیٹھتے آدمی اسے پڑھتا رہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے اندر بڑے بڑے محل تیار کرے، اور ان محلوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے اور سارے مسلمانوں کو رکھے عافیت کے ساتھ، آمین۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
آج کا سبق سن لیجئے، آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 59۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، حضرت ایک رات میں تہائی قرآن کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ تو بہت مجاہدے کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا، انہوں نے کچھ صورتیں تو اپنے وظیفے میں طے کر رکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ، پھر جو ہے آیت الکرسی، اور پھر جو یہ سورہ اخلاص۔ کوئی بھی آیا کسی کے پاس، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اسے دم کر دیتے تھے، وہ جو چنگا بن کے چلا جاتا تھا۔ اور کوئی آتا کو کوئی وظیفہ دو تو ان کے ہی وظیفہ دیتے تھے کہ بھئی اسے تو پکڑ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پکڑ لے، یہ بہت اونچی چیز ہے۔ سر اب میں نے اس کی تفصیل میری کتابوں میں لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے۔ ہم تو روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لیکن ہے کیا؟ اب میں 5 منٹ میں تو سمجھا نہیں سکتا آپ کو، لیکن ہے کیا یہ؟ وہ میری کتاب میں دیکھ لینا آپ۔ تو 4 چیزیں کہتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 1، نمبر 2 سورہ فاتحہ، نمبر 3 آیت الکرسی، اور نمبر 4 سورہ اخلاص۔ بولے بیٹا اسے پکڑ لے، چلتا جا، مانگتا جا، اللہ تعالیٰ تجھے خوب دے گا۔ لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو جاتی تھی، اسی لیے آج کل میں سورہ اخلاص کا بہت کہتا ہوں اپنے بیانوں کے اندر۔ اللہ کا شکر ہے، قرآن شریف کے حروف کے تعداد کے برابر بھی لوگوں نے میرے کہنے کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھ لیا۔ قرآن شریف کے حروف 3,40,000، بعض کہتے ہیں 3,65,000، بعض کہتے ہیں 4,40,000، بعض میں کہتا ہوں کہ سب چھوڑ دو بھائی وہ اختلاف کو، 5 لاکھ راؤنڈ فگر پکڑ لو تو 5 لاکھ مرتبہ بھی لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھ لیا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، 2 مرتبہ پورا کر لیا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے ان کو۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ ذہن میں رکھنا، سورہ اخلاص اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تہائی قرآن کے برابر کا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 1 قرآن کے برابر ثواب ہو گیا سیدھا سیدھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھتے رہو، پورا قرآن نہ پڑھو۔ بے الف لام میم سے لے کر والناس تک کا پورا قرآن پڑھنا اس کی مستقل فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بہت پسند تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 60۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھی تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس لیے روزانہ جنت میں محل بنائیے، 10 مرتبہ پڑھو تو جنت میں ایک محل بن جائے گا۔ دنیا کے اندر ایک گھر بنانا ہو تو آدمی کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں محل بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں داخل بھی کرے گا۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو تو انشاءاللہ روزانہ 10 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور وہ بالکل پکے ٹھکے، بالکل ڈیکوریٹ، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، داخل ہو جاؤ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ مولوی صاحب روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار کریں گے تو کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، جب ہم سب جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ وہاں جا کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے ان اتنے محلوں کا۔ ابھی دنیا میں تو محل بناؤ آپ، بس آپ کا کام یہ ہے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور میرا تجربہ ہے کہ 100 مرتبہ جس نے بھی سورہ اخلاص پڑھا اس کے بعد جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اسے گنگناتے رہنا چاہیے، صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ اسے پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔